السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 65 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی ہر مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، یعنی جو شخص قرآن کریم کو اس کو سمجھنے میں اپنا ٹائم لگاتا ہے، پورا دن پڑھتا رہتا ہے، اس کو یہاں تک کہ اتنا بھی وقت نہیں ملتا، اتنا بھی اس کو ٹائم نہیں ملتا کہ وہ اللہ سے خوب دعائیں کر سکے، تو ایسے شخص کی اللہ تبارک تعالیٰ دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ مانگے یا نہ مانگے، اس کی حاجتیں اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو صحیح مسلم میں آتی ہے حدیث میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں کی ہر مراد اللہ پوری کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کی اللہ تبارک تعالیٰ جو بھی دعائیں، جو بھی حاجتیں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت 41 to 60۔ آج کا ہمارا لیسن ہے، آیت دیکھیں، آیت سورہ نساء آیت نمبر 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ اس آیت میں ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، یعنی کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت سے ایک گواہ اللہ تعالیٰ لے آئیں گے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ اے اللہ، ہم نے تو تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا اور ہمارا اس میں قصور کیا ہے؟ پھر ان سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے کہ یا اللہ، یہ جتنے بھی پیغمبر ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی کئی انبیاء بھیجے، کئی رسول بھیجے، اور تقریباً بہت سارے انبیاء کا ذکر، بہت سارے رسولوں کا ذکر قرآن کریم اور حدیثوں میں بھی آیا ہے۔ تو جتنے بھی اللہ نے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، نبی بھیجے، وہ سارے کے سارے قیامت میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور امتوں کے جتنی بھی امتیں آئیں ان سب کے پیغمبروں کو اللہ تبارک تعالیٰ لے آئیں گے اور ان کی گواہی لی جائے گی۔ کیا تم نے اپنا کام کیا تھا؟ تم کو جو کام سونپا گیا تھا، تم نے اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچایا تھا نا، کہ اللہ کا پیغام کیا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور رسول کی بات مانو اور آخرت پہ یقین کر لو۔ تو اس کی بات، یہ جو پیغام سارے رسولوں نے پہنچا دیا تھا۔ سارے رسول اللہ کے حضور کھڑے ہو کر قیامت کے دن، آخرت کے دن گواہی دیں گے، اور جب وہ گواہی دے چکیں گے تو اس کے بعد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہی دیں گے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ ان سب نے آپ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی اس قرآن کریم کی وجہ سے دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس میں گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کی ساری باتیں، ساری جو ہے قوموں کی جو بات پہنچائی رسولوں نے، وہ سب کچھ اس میں بیان کر دی گئی ہے۔ یہ ایک سخت مقام ہوگا، اس کا تصور ہی لرزا دینے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی، تو وہ سناتے ہوئے دونوں آنکھوں سے آنسو ان کے رواں ہو گئے، یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی، تو وہ سناتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے جو ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کافی ہے،
ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ رو رہے تھے، اور وہ لرزا دینے والی آیت ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا پھر امت مسلمہ کو بھی بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کی جب قوم ہے نا، نوح علیہ السلام کو جب پیش کیا جائے گا، ان کی گواہی لی جائے گی، تو نوح علیہ السلام کی قوم کہے گی کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس تو کوئی رسول نہیں آئے، کوئی نبی نہیں آئے، نوح علیہ السلام نے ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا، ان کی بات کا صاف انکار کر دے گی۔ تو نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ تعالیٰ میں نے جو ہے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے ہاں یا اللہ میرے جو ہے گواہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گواہی لیں گے، اس کے بعد امت محمدیہ کو بھی لایا جائے گا بطور گواہ کے۔ تو امت محمدیہ بھی ان کی فیور میں گواہی دے گی، نوح علیہ السلام کے فیور میں گواہی دے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ پوچھیں گے تمہیں یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ تو امت محمدیہ کہے گی کہ یا اللہ میں نے آپ کا جو یہ پیغام ہے آپ کی قرآن مجید میں پڑھا تھا، نوح علیہ السلام نے جو بات پہنچا دی اس بات کو ہم لوگ نے قرآن کریم میں پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کا کام کیا۔ یہ جو گواہی ہے یہ صرف وہی لوگ دے سکیں گے جو قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے تھے، ہر ایک نہیں یہ گواہی دے سکے گا۔ آیت 42، اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور رسول کی نافرمانی کی آرزو کریں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کر دی جاتی اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکتے، یعنی جس دن وہ دن یعنی آخرت کا دن ہوگا، اور جس دن رسول کی نافرمانی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آرزو کریں گے کہ کاش انہیں مٹی کے برابر کر دیا جاتا، یعنی مٹی کے نیچے ہی ان کو دبا دیا جاتا، ان کو جو ہے بالکل برابر کر کے مٹی میں نیچے دبا دیا جاتا، اوپر سے مٹی پوری برابر کر دی جاتی۔ یومئذ یود الذین کفروا، اس آیت میں میدان آخرت میں کافروں کی جو بدحالی ہے نا اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو یہ لوگ ہیں نا جو کافر ہیں، جو قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش ہم زمین کے برابر ہو جاتے، ہم زمین کے اندر چلے جاتے اور زمین ہم پر جو مٹی ہے ہم پر پاٹ دی جاتی، کاش زمین پھٹ جاتی اور اس کے اندر ہم دھس جاتے اور مٹی ہم پر ڈھانپ دی جاتی، اور اس وقت کی پوچھ گچھ نہ ہوتی جو اس وقت ان سے پوچھ تاچھ ہو رہی ہے، زندگی بھر تم نے کیا کیا، شرک کیا، کفر کیا، نافرمانی کی، تو جو ان سے اس وقت جو پوچھ گچھ ہو رہی ہے نا اس کا حساب کتاب ہی ان سے کاش نہ لیا جاتا۔ میدان محشر میں جب کفار دیکھیں گے کہ تمام جانور ایک دوسرے کے جو ظلم کا بدلہ ہے وہ دینے کے بعد سب کے سب مٹی بنا دیے جائیں گے نا، تو ان کو بھی حسرت ہوگی اور وہ بھی تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی کیا ہوتے، آج مٹی ہو جاتے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر لوگ کہیں گے کہ کاش آج میں مٹی ہو جاتا، آج میرا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، کیونکہ سامنے ان کے رزلٹ سامنے تھا اور وہ کیا تھے، فیل تھے۔ آیت 43، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لگو جو کہتے ہو، اور نہ حالت جنابت میں، تاکہ تم غسل کر لو سوائے اس کے کہ تم سفر میں ہو، راستہ طے کر رہے ہو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں کوئی قضائے حاجت سے لوٹے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پا سکو تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لیا کرو، بے شک اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم نا نشے کی حالت میں، نشہ جب تم کر رکھے ہو، جب تم نے سکارا کیا ہو تو تم اس حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ دراصل ترمذی میں علی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ بھی مذکور ہے کہ جب شراب کی حرمت سے پہلے ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف نے بعض صحابہ کرام کی دعوت کر رکھی تھی جس میں شراب کا جو ہے
شراب نوشی کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ جب یہ سب حضرات کھا پی چکے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو علی رضی اللہ عنہ کو امام بنا دیا گیا۔ ان میں سے نماز میں جب انہوں نے قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کی تو نشے کی حالت کی وجہ سے ان سے غلطی ہو گئی، کچھ غلط الفاظ انہوں نے ادا کر دیے آیت کے۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی کہ نشے کی حالت میں نماز میں نہ آؤ، نماز کے قریب بھی نہ آؤ۔ اور آپ دیکھیں کہ شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہ ہو، یہاں پہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو شراب کی جو حرمت ہے نا، جو شراب سے پینے کو روکا گیا، وہ کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو شراب سے روکا کیا۔ پہلا حکم کیا تھا کہ اس میں جو ہے گناہ زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو حکم دیا کہ تم نشے کی حالت میں، شراب کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ نماز میں جب انسان نشے کی حالت میں آئے گا تو اس کو نہیں معلوم وہ کیا الفاظ ادا کر رہا ہے، کیا بات کہہ رہا ہے، اللہ سے کیا کلام کہہ رہا ہے نا، الفاظ کے جو ہے غلط معنی ہی ہو سکتا ہے نکل آئے منہ سے، تو اسی لیے روک دیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں پہ شراب کی حرمت کے احکام ہیں، اور شراب کی حرمت کے احکام کیا ہے؟ تدریج سے آئے ہیں، یعنی دھیرے دھیرے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے شراب کو چھڑایا۔ کوئی بھی جو گناہ ہے، جو بھی بری چیز ہے، کسی کے انسان کی بچپنے سے ہی اگر وہ ڈھلا ہوا ہے تو پھر کیا ہے؟ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دھیرے دھیرے اس شے سے چھڑوایا۔ شریعت اسلامیہ میں حق تعالیٰ نے ایک خاص امتیاز بھی دیا ہے کہ اس کے احکام کو سہل اور آسان کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں ایک کڑی یہ بھی ہے کہ شراب نوشی عرب کی پرانی عادت تھی، یعنی وہ لوگ بچپن سے ہی شراب پیتے تھے، بچپنے سے، اور ان کی گھٹیوں میں شراب پڑی ہوئی تھی، اور پوری قوم کی عادت اس میں مبتلا ہوئی تھی۔ ساری قوم، سارا معاشرہ شراب پیتا تھا، جیسے ہم سب اور آپ سب لسی، کولڈ ڈرنک، شربت، روح افزا پیتے ہیں، وہ لوگ کیا تھے؟ شراب پینے کے عادی تھے۔ اور کچھ مخصوص جو حضرات تھے جن کی طبیعت ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایسا سلیم فطرت بنا دیا تھا کہ وہ کبھی بھی اس خبیث چیز کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، یعنی وہیں عرب کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، جس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ نبوت سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور یہ بھی سب جانتے تھے کہ عادت کسی چیز کی بھی ہو، اس کا چھوڑنا نا انسان پر بڑا مشکل ہوتا ہے، خصوصاً شراب اور نشہ کی عادت تو انسان کی طبیعت پر ایسا قبضہ کر لیتی ہے کہ اس سے نکلنا آدمی اپنے لیے موت سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شراب نوشی اور نشہ کرنا حرام تھا، اور اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اس سے بچانا بھی مقصود تھا، مگر یک اس کو حرام کر دیا جاتا تو لوگوں میں اس پر حکم کی جو تعمیل کرنا ان کے لیے سخت مشکل ہو جاتا۔ اس لیے ابتداً اس چیز پر تھوڑا تھوڑا پابندی عائد کی گئی کہ اس کے خراب ہونے پر اثرات کیا ہے، تنبیہ کر دی گئی کہ ان کی ذہن سازش تاکہ ان کے ذہنوں کو، ان کے مائنڈ کو تیار کیا جانے لگا، اور ان کے جو ذہن ہے نا اس کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ چنانچہ ابتداً جو آیت نازل ہوئی تو اس میں کیا تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، جس کا اصل یہ تھا کہ نماز کے وقت نماز کا ارادہ کرنا تو فرض ہے، جب نماز کا وقت آئے تو اس وقت شراب کا استعمال نہ کیا جائے، جس سے مسلمان میں یہ محسوس کر لیا گیا کہ واقعی میں یہ ایسی خراب چیز ہے جو انسان کے لیے نماز میں منع کر دی گئی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اللہ کے اس حکم کے بعد ہی سے اس وقت سے ہی شراب کو چھوڑ دیا تھا، اور دوسرے جو حضرات تھے اس کی خرابی اور برائی کو بھی سوچنے لگے۔ آخر وہ جو ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فائنلی جو ایک حکم ہے سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، اس کے بعد کیا ہو گیا؟ شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اس کے بعد جب جو ہے عرب کی گلیوں میں سب جگہ جتنے پرزرو کر کے اپنے اسٹور کر کے شراب رکھی تھی، سب نے شراب اٹھا کے بہا دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم سب کو حکم دیا ہے کہ شراب کے قریب نہ جانا۔ اب ہم سب تو خواتین ہیں، ہم سب تو شراب پیتے ہی نہیں، ہمارے لیے اس میں کیا حکم ہے، ہم کیسے اپنے اوپر لیں گے، ہمارے لیے اس میں کیا احکامات ہیں؟ دراصل ہمارے لیے بھی اس میں یہاں پہ ایک خاص احکامات ہے۔ جس طرح نشے کی حالت میں نماز حرام ہے نا، تو بعض مفسرین نے فرمایا جب نیند کا غلبہ ایسا ہو کہ آدمی اپنی زبان قابو نہ رکھ سکے، اس حالت میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔
جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو اسے کچھ دیر کے لیے سو جانا چاہیے تاکہ نیند کا اثر چلا جائے، ورنہ نیند کی حالت میں وہ سمجھ بوجھ نہیں سکے گا اور بجائے دعا کہ وہ کچھ اور ہی اپنی زبان سے ادا کر دے گا، یا ہو سکتا ہے وہ خود اپنے آپ کو گالی دینے لگے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے یہ مفسرین نے بات سامنے لائے ہیں کہ جیسے انسان جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے وہ نماز کے قریب نہ جائے، اسی طرح جب اس کے اوپر نیند کا بھی نشہ ہو، نیند کا بھی خمار ہو، بہت زیادہ نیند آ رہی ہے تو اس حالت میں بھی انسان نماز نہ پڑھے، تھوڑی سی نیند سو لے پھر نماز ادا کرے، کیونکہ نماز کے لیے کیا ہے، انسان کو ہوش حواس میں رہنا ضروری ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی احکام نازل فرمایا ہے، اس آیت میں ہی دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر نہ ایک حکم بتایا کہ شراب کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم جو ہے کیا کرو کہ تم اگر حالت جنابت میں ہو تب بھی تم کیا کرو، نماز کے قریب تمہیں نہیں آنا ہے، جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہیں آنا، ہاں سوائے اس شخص کے جو بیمار ہے یا سفر میں ہے، یا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کہیں سے حاجت سے آیا اور اس کو پانی نہ ملے، یعنی تم میں سے کوئی جو شخص حاجت کر کے آیا ہے یا تم نے اپنی بیویوں کو چھوا ہو یا مباشرت کی ہے پھر اس کو پانی نہ ملے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو، پاک مٹی سے اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو دھو لو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیمم کے احکامات بتائے ہیں، کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات بتائے ہیں کہ جب انسان کے اندر وہ پریشانیاں ہوتی ہیں نا، ہر وقت انسان کی حالات سچویشن ایک جیسی نہیں رہتی ہے، انسان کے ساتھ پریشانیاں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، کبھی انسان بیمار ہوتا ہے، کبھی انسان جو ہے سفر میں ہوتا ہے، کبھی انسان جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ایسی چیز اندر آ جاتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، جیسے حالت جنابت جنوب کی حالت میں ہوتا ہے نا کہ انسان نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ تم کیا کرو، اس حالت میں تیمم کر لیا کرو، تیمم کا بھی حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم تیمم کر لیا کرو۔ پہلا 4 جو ہے صورتیں بتائی گئی ہیں تیمم کی، جب انسان سفر میں ہو اور اس کو پانی نہ مل رہا ہو، سفر کی قید محض اس لیے ہے کہ عموماً سفر میں پانی ملنا ہی مشکل ہوتا ہے، تو یہاں پہ سفر کا جو لیا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام لیا ہے سفر کا، کیونکہ اکثر جو سفر ہوتا ہے وہاں پانی نہیں ہوتا۔ اب آپ ایروپلین سے جا رہے ہیں، وہاں پانی ایروپلین میں نہیں ہوتا ہے، 12 گھنٹے اور 14 گھنٹے کا ایروپلین کا بھی سفر ہوتا ہے، اب کیا نماز چھوڑ دے گا انسان؟ نا نہیں نا، تو پھر انسان کیا کرے، چھوٹا سا تیمم کا ٹکڑا رکھے، مٹی کا ٹکڑا رکھے اور تیمم کر لے اور اپنی نماز ادا کر لے۔ پہلا تو ہو گیا کہ انسان سفر کی حالت میں اس کو پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر لے۔ دوسرا ہے کہ وضو کرنے والا اگر وضو کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے گا یا نہانے سے اس کی جان کا خطرہ بڑھ جائے گا یا وہ مرض بڑھ جائے گا تو پھر وہ کیا کرے، وہ تیمم کر لے۔ تیسرا ہے یہ حد سے اصغر یعنی کہ چھوٹی ناپاکی، یعنی ٹوائلٹ سے یا پیشاب سے یا مزید خارج ہونے سے اس کا وضو اگر ٹوٹ گیا ہے، اس پر وضو واجب ہو گیا ہے اور پانی نہ ملے تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ حد سے اکبر یعنی کہ بڑی ناپاکی، یعنی احتلام ہو جائے یا جماع کے بعد جب اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے یا مباشرت کے بعد، تب جب اس کے پاس پانی نہیں ہے اور پھر کیا ہے اس کے اوپر بھی کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیمم کی اجازت دے دی ہے، تیمم کی رخصت دے دی ہے۔ تو اس آیت میں جو صلاۃ سے مراد ہے نا وہ نماز کے علاوہ مسجد سے بھی لیا گیا ہے کہ جب انسان جنبی کی حالت میں ہے اور ناپاکی کی حالت میں ہے تو مسجد میں نہ جائے، الا یہ اگر وہ وہاں پہلے ہی سے موجود ہے اور وہ جنبی ہو گیا، اس کی جو ہے احتلام ہو گیا ہے تو پھر وہاں سے جلدی سے وہ مسجد سے نکل جائے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تیمم کر لیا کرے، انسان حالت مباشرت میں ہے تو پھر اس ناپاکی میں ہے، تو ایک صحابی تھے تو ان کو معلوم نہیں تھا اور وہ ان کے جو ہے منی خارج ہو گئی، وہ سفر میں تھے تو ان کو احکام نہیں پتہ تھا کہ کیسے تیمم کرنا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، وہ مٹی میں ہی انہوں نے لوٹ لگا لی
اور جب واپس آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تیمم تو بس اتنا ہی ہے کہ تم مٹی پر ہاتھ مارتے، پھر پھونک مارتے، اس کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے، پھر سیدھے ہاتھ پر، اور پھر الٹے ہاتھ پر ہاتھ پھیرنا ہے، یہ تمہارا تیمم ہو جاتا ہے، بس چھوٹا سا ہے۔ تو اس طریقے سے انسان تیمم کر سکتا ہے نا، اتنا لمبا پروسیس نہیں کہ تم زمین پہ ہی کچی مٹی پہ تم لوٹ لگا لو، یہ تیمم نہیں ہے نا۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی بھی کنڈیشن ہے، کوئی بھی پریشانی ہے تو پھر کیا کرے؟ تیمم اس طریقے سے کر لے۔ پھر اسی طرح سے جو ایک حدیث ملتی ہے کہ ایک شخص جو تھے بہت زیادہ بیمار تھے، اور ان کو جو تھا انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا کریں، مجھے چوٹ لگ گئی ہے تو میں کیا کروں، مجھے نہانا مجھ پر فرض ہو گیا ہے اور میرے سر پہ چوٹ بھی ہے، تو میں کیا کروں، کیا میں نہا لوں؟ تو صحابی نے کہا ہاں تم جاؤ نہاؤ جلدی، تمہیں پتہ تو جو ہے جو ہے غسل فرض ہو گیا، تم نہاؤ جا کر کے۔ تو ان کو اس معلوم نہیں تھا، انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، اور جب وہ جو شخص تھے وہ نہا لیے تھے تو پھر وہ کیا ہوئی، نہانے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ تم نے قتل کر دیا، تم نے قتل کر دیا، تم نے قتل کر دیا، کہ مطلب غلط بات کا مشورہ دینے سے اگر سامنے والا وہ فوت ہو گیا، مر گیا، تو پھر کیا ہو گیا؟ تم نے قتل کر دیا، تم لوگوں نے قتل کر دیا، ایسے انہوں نے الفاظ ادا کیے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اتنا زیادہ اپنے اوپر ریگریٹس ہوا کہ کاش میں نے جو ہے اس دن ایمان لایا ہوتا، میں اس سے پہلے ایمان ہی نہیں لاتا ہوتا، اتنا زیادہ ان کو ریگریٹس ہوا، اتنا پچھتاوا ہوا۔ تو اسی طرح سے ایک حدیث ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر نکلے، اور سفر میں ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا جو اس کے سر پر ایک پتھر لگا، جس کی وجہ سے اس کے سر زخمی ہو گیا تھا۔ اس دوران اسے احتلام ہو گیا تو وہ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کیا تمہارے خیال میں تیمم کی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو جبکہ پانی موجود ہے تمہارے پاس، گھر یہاں تو پانی ہے۔ چنانچہ اس نے غسل کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے تو آپ سے اس واقعے کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا انہیں غارت کرے۔ ان لوگوں نے اسے مار ڈالا۔ جب انہیں یہ مسئلہ معلوم نہ تھا تو انہوں نے کیوں نہ پوچھ لیا، یعنی جب معلوم نہیں تب مسئلے کا حل تو انہوں نے کیوں نہیں پوچھ لیا؟ جہالت کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ ایک شخص کو قتل کر دیا۔ تو جب مسئلہ نہ معلوم ہو تو انسان کیا کرے؟ پوچھ لے۔ تو دراصل اس سے بہت سارے مسائل پتہ چلتے ہیں کہ جب ایک تو انسان سفر کی حالت میں ہے تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے، جب اس کو ایسی کوئی کنڈیشن، ایسی کوئی بھی سچویشن ہے جب اس کو پانی نہ ملے تب وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیسری یہ کنڈیشن ہے کہ جب وہ حالت سفر میں ہو اور اس کے کیا ہے پھر وہ اس کی ایسی جو ہے نجاست آ جائے، اسی گندگی آ جائے تو بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اور جب ایک انسان کیا ہے بیمار ہے، اس کی ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ نہائے گا اور وہ ناپاک ہو گیا ہے اور وہ اس کو غسل اس کے اوپر فرض ہو گیا، لیکن اس کی بیماری ایسی ہے کہ وہ اگر وہ غسل کرے گا، اگر وہ نہا لے گا تو بیماری اور بڑھ جائے گی۔ اب کسی کے بخار ہے، اب وہ نہا لے گا تو کیا بخار اس کا کم ہوگا کہ بڑھ جائے گا؟ نا، تو بڑھ ہی جائے گا بخار۔ سر میں چوٹ ہے، سر میں تکلیف ہے، سر میں ابھی سیزیرین ہوئی ہے، کہیں پیٹھ پہ سیزیرین ہوئی ہے، کہیں کچھ ہوئی ہے، اب کسی کے احتلام آ گیا ہے نا، کہ ڈریمز جب دیکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ احتلام ہو جاتا ہے کسی کے، تو کیا پھر فوراً وہ نہائے گا نا؟ تو اس سے تو کیا قتل ہو جائے گا نا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک آسانی رکھی ہے کہ وہ کیا کرے؟ تیمم کر لے، تیمم کر کے وہ پاکی حاصل کر لے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتے ہیں۔ تو جب کیا کریں؟ جب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ کو مٹی پر مارنا۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے ہاتھ کو مٹی پر ماریں کہ اس پر پھر پھونک مار دیں، اور پھونک مار کر چہرے اور دونوں ہاتھوں پر پھیر لیا جائے۔ یہ تیمم کا طریقہ ہے۔ بس ایک بار پھیرنا ہے، بار بار بھی نہیں پھیرنا، کوئی 3 بار، کوئی 4 بار، کوئی 5 بار نا، اور نہ ہی سارا جسم پر وضو کے سارے اعضاء پھیرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اس طرح سے بھی نہیں ہوگا۔ اصل چیز ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کو چھوا کرو کیونکہ یہ تمہارے ساتھ شفقت کرنے والی ہے۔ آج ہم مٹی پر پاؤں نہیں رکھنا چاہتے ہیں نا۔ ریسرچرز بتاتی ہے کئی بیماریوں کا علاج تو زمین پر ننگے پاؤں چلنے سے ہے۔
تیمم کا حکم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ یعنی کہیں سے بھی ہیں، کہیں پر بھی آپ ہے، پاک مٹی لے لیں اور تیمم کر لیں، لیکن مٹی ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان برف کا چورا لے لے یا برف جہاں پہ برف گر رہی ہو اور وہاں پہ اس طرح سوچے کہ ہم اس کا تیمم کر لیں، تو وہ تیمم نہیں ہو سکتا ہے۔ تیمم کے لیے مٹی ہونا ضروری ہے، وہ مٹی چاہے کوئی بھی قسم کی ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ کہیں بھی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کہیں پر بھی نماز کا وقت آ جائے، پانی نہ ملے، تیمم کر لے اور نماز پڑھ لیں۔ تیمم کرنے کی صورتیں کیا ہیں؟ جہاں نماز کا وقت آئے اور پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ جان کی ہلاکت کا ڈر ہو تو یعنی بیماری میں پانی کے استعمال سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو تو بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے تیمم کا طریقہ کہ تیمم کریں کیسے، کہ بس مٹی پہ ہاتھ مارنا ہے، پھر ایکسٹرا مٹی کو جھاڑ دینا ہے۔ پھر ایکسٹرا مٹی جب جھڑ گئی تو پھر وہ کیا کرے، ہاتھ چہرے پر پھیر لیں اور پھر ہاتھوں پر پھیر لیں، یہ ہو گیا تیمم۔ بس یہی تیمم ہے، اس طریقے سے۔ آیت 44، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ عطا کیا گیا تھا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بہک جاؤ۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اہل کتاب ہے نا، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، یعنی یہاں پہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اہل کتاب چاہتے تھے کہ مسلمان بھی سیدھے راستے سے ہٹ جائیں، مسلمان بھی سیدھے راستے سے پیچھے ہٹ جائیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا حصہ دیا گیا تھا، کتاب کی کچھ حصے ان کو دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، نہیں مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو یہاں اس سے مراد ہے یہود یعنی بنی اسرائیل، اور جو ہے جنہوں نے گمراہی کو خریدا بدلے ہدایت کے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ، یعنی مسلمانوں کو بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ۔ آیت 45، واللہ عالم بأعدائکم وکفی باللہ ولیٰ وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ کارساز کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے و کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ دشمنوں کی طرف سے پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کے معاملے میں ذمہ داری لے گا اور جس کے ساتھ چاہے گا آپ کو فائدہ دے گا۔ اللہ کی دوستی اور اس کی مدد کو آپ کے لیے کیا ہے، کافی ہے، آپ اس کو کافی سمجھیں۔ تو یہ تو توکل ہر مومن کے لیے کافی ہے، کیونکہ بعض اوقات نا انسان بہت اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن دوسرے لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہو کر اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس پر خوب الزام بھی لگاتے ہیں، اس وجہ سے کہ دین کے احکام میں انسان کیا ہو جائے، بد دل ہونے لگے، بے دلی سے کرنے لگے۔ تو پیغمبر تو یہ کام نہیں چھوڑ سکتے تھے نا، اس لیے ان کو کیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ دیا ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے کیا ہے، وہ یقین رکھے، وہ توکل رکھے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی ضرور۔ جب بھی کوئی انسان اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ آیت 46، اور کچھ یہودی کلمات کو اپنے مقامات سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور سنیے آپ نہ سنوائے جائیں، اور اپنی زبانیں مروڑ کر دین میں طعنہ زنی کرتے ہوئے رائنا کہتے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور سنیے اور ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور درست اور مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان پر لعنت کی ہے، سو تھوڑے سے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر یہود کی ایک اور جو برا کام تھا نا، ایک بری عادت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پہ فرمایا ہے کہ یہود کی نافرمانیاں اتنی زیادہ حد سے گزری ہوئی تھیں
یہود اتنی زیادہ نافرمانی کرتے تھے، اس میں سے ایک ان کی نافرمانی یہ بھی تھی کہ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے آ کر کے، اور مجلس میں آتے تھے تو اور وہ کیا کرتے تھے، جب جو ہے وہ کہتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائینہ کہہ کے پکارتے تھے۔ رائینہ یعنی کہ رائینہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اے چرواہے، چرواہے کو کہا جاتا ہے عربک میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ چرواہے کہہ کر مخاطب کرتے تھے نا، تو وہ اتنا زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے۔ اور جب جو ہے ان سے کہا جاتا تھا کہ تم جو ہے اللہ کی اطاعت گزاری کرو، تو وہ کس چیز کا مظاہرہ کرتے تھے کہ سنا ہم نے اور اطاعت نہ کی ہم نے، یعنی کہ سنا ہم نے اور نہ فرمانے کی ہم نے، سمینا و آسینا کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ بنی اسرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر سمینا و آسینا کا مظاہرہ کیا۔ سمینا و آسینا کی میننگ سن تو لیا ہم نے، و آسینا نافرمانی کی ہم نے، سن تو لیں گے ہم لیکن ہم نافرمانی کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ بنی اسرائیل کی جو ہے جرائم تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط القاب سے، غلط بات سے پکارتے تھے، اور ہر حکم جب بھی نازل ہوتا تھا اس پر ان کے نافرمانی کا مظاہرہ ہوتا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب ہمارے پاس بھی کوئی آیتیں آتی ہیں نا، تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے نا، جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے نا، سیم ایسی ہمارا بھی مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو دراصل یہود بظاہر اللہ کے حکم کو غور سے سنتے تو تھے، مگر دل سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے۔ سن تو لیتے تھے پر وہ یہی کہتے تھے کہ ہم مانیں گے نہیں۔ اور آج کے مسلمان کا بھی یہی حال ہے، وہ اللہ کے حکم کو سن تو لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آج کے دور میں نا اس کی کہاں یہ چلے گا۔ پہلے زمانے جو اور تھی، 14 سال پہلے دوسرے دور تھا، آج جو دور ہے وہ دوسرا چل رہا ہے، اس دور کی بات دوسری تھی، آج کے دور کی بات دوسری ہے۔ اس طرح سے ان کے کمنٹس ہوتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں 1400 سال پہلے تو چلو اس پر عمل ہو گیا، لیکن آج ان باتوں پر عمل نہیں ہو سکتا، یہ عمل آج نا بڑا مشکل ہے، یہ امپاسبل چیز ہے، یہ پاسبل چیز نہیں ہے۔ یہ سب ان سب کے لیے احکامات تھے، ہم سب کے لیے احکامات نہیں ہیں۔ آج کے مسلمان اس طرح سے اپنی بات بتاتے ہیں، اپنے ہیلے حوالے پیش کرتے اس طرح سے۔ اور دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے نا اپنے عمل سے، اپنے دل سے اس طرح سے سمیع و آسینا کا مظاہرہ کیا، اور آج مسلمان کھلے طور پر عمل سے بھی اور زبان سے دونوں ہی طریقے سے سمیع و آسینا کا مظاہرہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، چاہے زبان سے کہے، چاہے وہ دل سے کہے، اور کوئی بھی طریقے سے وہ کہے سمیع و آسینا، اس نے دراصل کیا، اس نے نافرمانی کی ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی حکم کتنا بھی مشکل لگے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے۔ یعنی جب بھی آپ کو یہ لگے کہ ہاں یہ مشکل ہے ہمارے لیے اور اللہ کا حکم تو آ گیا، ہمیں تو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہمیں پراپرٹیز میں سب کو حصے بھی دینا ہے، ہمارے جو بھی رشتہ دار ہیں نا، اور ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے آسانی نہیں، تو اللہ سے معافی مانگے۔ ہمارے لیے مشکل نہیں کہ ہم سود چھوڑ دیں یا ہماری بینک کی جو جاب ہے ہم چھوڑ دیں، ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، تو کہے سن لیا ہم نے، اطاعت کی ہم نے، اللہ ہمارے لیے اس میں آسانی فرما دے، یہ کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے آسانی فراہم کر دے، ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمارے لیے آسانی فرما دے۔ ہمارے لیے جو ہے یہ مشکل ہو رہا ہے کہ ہم یہ جو اتنی زیادہ یہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو قرآن میں احکامات نازل فرمائے، ان سب پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارے لیے غیبت بتائی ہے کہ غیبت نہ کرو، اور ہم سے غیبت ہی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس میں آسانی فراہم فرما دے۔ ہم تجسس نہ کریں، ہم بہتان بازی نہ کریں، ہم غیبت نہ کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم نافرمانی نہ کریں، ہم والدین کی نافرمانی نہ کریں، ہم رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں، چاہے سسرال والے ہوں چاہے میکے والے ہوں، ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش ہونے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمیع و آسینا ہمیں کرنے والا بنا دے، ہر حکم پہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم اطاعت گزار بننے والے بن جائیں۔ تو یہ کہنا چاہیے ہمیں، تو اللہ میں نے سن لیا ہے اور میں عمل بھی کروں گی، مجھے یہ کہنا چاہیے۔ اور ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ اللہ آپ کے جو بھی احکامات ہیں نا، ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، میرے لیے آسانی فرما دے۔ کم سے کم ہمیں یہ نیت کر لینی چاہیے، جب بھی کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کو ضرور کریں گے۔ جب آپ نیت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آسانی فراہم کر دیں گے۔ لیکن جب آپ کی نیت نہیں، آن دا اسپاٹ آپ نے سوچا کہ یہ سمیع و آسینا جیسے بنی اسرائیل نے کیا تھا، سیم ویسے ہی ہمارا کیا ہے رویہ، تو پھر کیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو جیسا بنی اسرائیل کا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے جس نے بھی ایسا مظاہرہ کیا اس کا بھی وہی معاملہ ہو سکتا ہے۔
اب آپ دیکھیں تھے کہ دراصل کیا ہے، قیامت تک کی کوئی بھی کتاب نہیں آئے گی، اب جو کتاب ہے وہی یہی فائنل کتاب ہے، یہی قرآن مجید ہے، اور رسول کوئی بھی رسول نہیں آنے والا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہی کی تعلیمات ہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ اس دور میں کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مشکل ہے، نہ ہی اس دور میں ایسی کوئی چیز تھی جو بہت مشکل تھی نا، اس دور میں بھی کچھ چیزیں جو تھی مشکل تھیں اور کچھ چیزیں آسان تھیں۔ آج کے دور میں بھی اتنی کوئی بھی چیز ایسی ہے جو بہت سی مشکلات ہیں اور کچھ آسانیاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو زندگی میں صرف آسانیاں ہی نہیں ہوتی ہیں بلکہ مشکلات بھی اور مشکل حالات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہوگی۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، سمینا و اطعنا، جیسے صحابہ نے کیا تھا نا کہ سمینا و اطعنا، کہ اللہ سن لیا ہم اطاعت کریں گے، لیکن منافقین یا بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا، سمینا و عصینا، اس کا مظاہرہ کیا تھا انہوں نے۔ تو اس سے بچنا ہے ہمیں۔ آیت 47، اے اہل کتاب اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے تم پر اتاری ہے، یعنی ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے قبل کہ ہم بعض چہروں کو مٹا دے اور ان کی پشت کی حالت پر پھیر دے، یا ان پر اسی طرح لعنت کرے جیسے ہم نے ہفتے کے دن نافرمانی کرنے والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ چہرہ جسم کا اشرف ہوتا ہے، اشرف حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا خصوصی مظاہرہ کیا ہے۔ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے خالق اور محسن قدر سائش اور شکر گزاری کرے۔ تو لیکن جو لوگ کفر کی روش اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کی عظیم نعمت کی ناقدری ہی کرتے ہیں۔ وہ آنکھیں ہونے کے بعد بھی کیا ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں۔ وہ زبان ہونے کے بعد بھی گونگے ہوتے ہیں۔ وہ کان ہونے کے بعد بھی بہرے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی آنکھ، بینائی، روشنی اور جو ہے بولنے کا استعمال صحیح نہیں کرتے، اس کا استعمال کیا کرتے، بالکل الٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کیا کرو، اے اہل کتاب تم ایمان لے آؤ۔ یہ اہل کتاب کیا تھے، دراصل بہرے، گونگے اور اندھے تھے۔ سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، سامنے کتاب نازل ہو رہی تھی، ان سب کے باوجود انہوں نے کیا کیا، بہرے ہوئے، گونگے ہوئے اور اندھے ہوئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا اور ایمان نہیں لائے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ بعض چہرے کیسے ہو جائیں گے، بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ نت مس کر دے گا ان کے چہروں کو، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے چہروں کو مٹا دے گا، اور ان کے چہرے ایسے ہو جائیں گے جیسے پچھلی حالت میں پھیر دیے جائیں گے۔ یعنی نافرمانوں کی جو سزا ہے ان کو وہ سزا دی جائے گی کہ ان کے چہرے پہلے جیسے ہو جائیں گے، جیسے ان کے چہروں پر کچھ بھی نہیں ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ جو ہے آنکھیں ہیں، بالکل سیدھا سپاٹ ہو جائے گا وہ چہرے ان کے، اور ان پر لعنت کر دی جائے گی اس طریقے سے جیسے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ آیت 48، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس سے کم تر جس کے لیے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس سے واقعتاً زبردست گناہ کا بہتان باندھا۔ یعنی شرک سے کم تر درجے جو گناہ ہیں وہ ان کی معافی تو ہو جائے گی، وہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن شرک اگر آدمی سے اس پر وہ قائم رہا اور وہ شرک اس نے کیا اور اس نے توبہ نہیں کی اور وہ اسی حال میں فوت ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، اور اس کے گناہ کے بارے میں کیا ہے، فیصلہ بھی ہوا کہ وہ ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ قرآن میں آیت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں آیت 72 میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا جو بھی، وہ اس پر جنت حرام فرما دی گئی ہے، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ آیت سورہ لقمان آیت 13 میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کیا ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔
تو ان آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو شرک ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کریں گے. جو مشرک ہے نا، جو شرک کی حالت میں مر گیا، اس نے توبہ بھی نہیں کی، بظاہر یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شرک کی حالت میں مرا ہے اور اس نے توبہ بھی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے، اس پر جنت حرام ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ بخش دے گا، سب کچھ معاف کر دے گا سوائے شرک کرنے والے کے. جو شرک پہ مرا، جو شرک کی حالت میں مرا، جس نے شرک کیا، وہ شرک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا لوگوں کا. کیونکہ شرک کیا ہے؟ دراصل بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. دراصل کیا ہوتا ہے اس میں ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا ہے. شرک کیا ہے؟ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے. لوگ آگ کو پوجا کرتے ہیں، ناک کو پوجا کرتے ہیں، زمین، درخت اور جو ہے انسان، ولی، اولیاء، پیر، مرید، یہ ہیں ہر طریقے کے. آج آپ دیکھیں نظر اٹھا کے کون کون کیا کیا نہیں کر رہا ہے. مسلمان ہی نہیں اس سے چھوٹے ہیں، مسلمانوں میں بھی بہت زبردست شرک ہوتا ہے. تو شرک دراصل کیا ہے؟ اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے. ہم اپنا جائزہ لیں، ایسا تو نہیں ہم سے بھی کہیں نہ کہیں شرک ہو جاتا ہے. تو شرک کی کیٹیگری کیا ہے؟ ایک شرک کی کیٹیگری شرک اصغر جس کو کہتے ہیں، جس نے ریاکاری کے لیے کوئی اچھے نیک کام کیے تو اس نے بھی کیا ہے؟ شرک کیا. شرک اصغر جس کو کہتے ہیں. تو شرک سے بچیں اور شرک سے کیا کریں؟ اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ کہیں ہم سے تو نہیں کہیں شرک ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نا کیونکہ سب کچھ معاف کر دیں گے، صرف اور صرف نہیں معاف کریں گے، شرک نہیں معاف کریں گے، سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. کسی نے جو زنا کیا ہے وہ زنا کار بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. جو شراب پینے والا ہے وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. جو سود خور ہے وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. جو قتل کرنے والا ہے وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. لیکن جس نے نہ قتل کیا، نہ چوری کی، نہ سود لیا، نہ شراب پی، نہ زنا کیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے شرک کیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا. ہمیشہ اس کے اوپر جہنم کیا ہے؟ واجب ہو جائے گی اس کے اوپر، کیونکہ جنت حرام ہے. جنت اس کے اوپر حرام کر دی گئی ہے، کیونکہ کام ہی اتنا بڑا تھا نا، کرائم ہی اتنا بڑا تھا. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. کیونکہ اس نے سب سے بڑا جو گناہ کیا ہے نا، اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے شرک کیا ہے. شرک ایسا گناہ ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. جنت میں وہ شخص جا ہی نہیں سکتا ہے، جنت میں وہ شخص انٹری ہی نہیں کر سکے گا. آیت 49. کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود کو پاک ظاہر کرتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہاں اس آیت میں یہودیوں کی سب سے بڑی جو گمراہی تھی، اس کے اوپر جس کے اوپر ان کو گھمنڈ تھا، وہ ایمان اور عمل صالح کی روح سے کیا تھے؟ وہ محروم تھے. لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، ہم اچھے کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں اللہ نے لاڈلا بنایا ہے اپنے، اور ہم اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے، کیا آپ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود کو کیا کہتے ہیں؟ پاک ظاہر کرتے ہیں. ہم کہتے کہ ہم بہت اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں. تو ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. یہ اللہ کی مرضی ہے نا. تو جس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی کہ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں، کچھ خود ہی اپنے منہ میاں مٹھو بن جاتے ہیں. کچھ لوگ تو صرف اپنے آپ سے، اپنے ہی منہ سے اپنی فیملی کی، اپنے بچوں کی خوب تعریف کیے جاتے ہیں. اپنے آپ کو ہر عیب سے پاک بھی سمجھتے ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے، اور کھجوروں کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی وہ ظلم ہی کیے جائیں گے. اپنے آپ کو پاک اور معصوم نہ سمجھیں. اگر کسی نیکی کی توفیق ہو گئی ہے یا گناہ سے بچ بھی گئے ہیں تو کس چیز کی خوش فہمی میں مبتلا ہیں؟ کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ نا وما توفیقی الا باللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے. اگر اللہ نے توفیق اور یہ ہدایت اور یہ موقع نہیں دیا ہوتا تو یہ بھی نہ ہم کرنے کے قابل ہوتے. مومن اپنے نیک اعمال کی قبولیت کے حوالے سے ڈرتا رہتا ہے. بتایا نا آپ لوگوں کی کہ جب مومن ہوتا ہے وہ نیک عمل کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے،
برے اعمال تو جانے دیے، اچھے اچھے کام کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے۔ کیوں ڈرتا ہے؟ کہ پتہ نہیں ہمارے جو اعمال ہیں وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوئے بھی کہ نہیں قبول ہوئے۔ وہ حج کر کے بھی ڈرتا ہے، وہ نماز پڑھ کے بھی ڈرتا ہے، وہ روزے رکھ کے بھی ڈرتا ہے، وہ صدقات کر کے بھی ڈرتا ہے، وہ علم حاصل کر کے بھی ڈرتا ہے، وہ تبلیغ کر کے بھی ڈرتا ہے، ہر وقت ڈرنے والا ہوتا ہے۔ وہ تہجد پڑھ کے بھی ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میرے اللہ کے بارگاہ میں اعمال قبول ہوئے نہیں قبول ہوئے، درجہ قبولیت پہنچا نہیں پہنچا۔ تو ہر وقت ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ہر وقت ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے بہت ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ بہترین جو مومن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جو غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم بیسٹ ہیں، ہم بڑھیا ہیں، ہم نیک انسان ہیں، ہم بڑھیا انسان ہیں، ہماری فیملی بڑھیا ہے۔ وہ اس غلط فہمی میں شکار ہو جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود کو اپنا کیا کرتے ہیں، تزکیہ سمجھتے ہیں، یزکون انفسہم، جو اپنی پاکیزگی کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنے بڑھیا ہیں، ہم کتنے نیک ہیں، ہم کتنے بڑھیا ہیں، ہمارا گھر کتنا اچھا ہے، ہماری شوہر کتنے اچھے ہیں، ہمارے بیٹا کتنا اچھا ہے نا۔ ایسے لوگ مظاہرہ کرتے ہیں۔ آیت 50، انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ آپ دیکھیے کہ وہ اللہ پر کیسا جھوٹ بہتان باندھتے ہیں اور یہی ہے کھلی گناہ کافی ہے، یعنی یہ کھلا ہوا گناہ ہے جو کافی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ جھوٹا بہتان کرتے ہیں، جھوٹا بہتان باندھتے ہیں اللہ پر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کہتے ہیں کہ جیسے عیسائیوں نے جو ہے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، ہے نا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پھر مشرکین مکہ کیا کہتے تھے، یہ دیویاں، یہ جو ہے یہ دیویاں کون ہیں، یہ فرشتے ہیں، اور یہ فرشتے کیا ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں نا۔ اس طریقے سے ہر انسان نے اللہ کے ساتھ غلط بات کہی، جھوٹا بہتان باندھتے ہیں۔ تو یہ دراصل کیا ہے، یہ ایک کیا ہے، اسم مبینہ ہے، یہ کھلا ہوا گناہ ہے، ظاہر گناہ ہے۔ آیت 51، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا حصہ دیا گیا ہے اور وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسبت یہ زیادہ سیدھی راہ پر ہیں۔ جب ایک جماعت میں اتباع میں حق کی جگہ جتھہ بندی اور گروہ بندی کی روح پیدا ہو جاتی ہے نا، تو پھر حق اور باطل کا امتیاز باقی نہیں رہتا ہے۔ وہ چاہتی ہے جس طرح بھی اپنی بات بنا لی جائے اور مخالف گروہ کو زک دے دی جائے۔ اگر ایسا کرنے میں اسے خود اصولوں اور عقیدوں کے خلاف بھی جانا پڑے تو کوئی بات نہیں، چلا جاتا ہے وہ ان کے خلاف۔ یہی حال مدینہ کے یہودیوں کا بھی تھا، وہ ہمیشہ بت پرستی اور مخالف رہے ہیں، بت پرستوں کے تحقیر و تذلیل کرتے رہے، لیکن اب کیا ہے، وہ مسلمانوں کی ضد میں آ کر بت پرستش یعنی کہ مشرکوں کی تعریف کرنے لگے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں سے تو اچھا یہ مشرک لوگ ہیں، یہ کیا ہے، ان کے طور طریقے زیادہ قرین ہیں، ثواب ہیں۔ تو یہاں پہ جو جبت ہے نا، جبت سے مراد کیا ہے، بت، کاہن، جادوگر، جادو اور ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے۔ طاغوت سے مراد کاہن، شیطان، ہر گمراہ کن شے، بت، سردار، ان یہود اور وہ گروہ جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے۔ اہل کفر سے مراد مشرکین مکہ ہیں۔ آیت 52، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے لعنت کی ہے، جن پر اللہ لعنت کرے اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائے گا۔ لعنت اللہ کی طرف سے لعنت ہے نا، اور اللہ کی جو لعنت ہے وہ آخری میں رسوائی کا سبب ہے، یعنی لعنت جو نام ہے وہ اللہ کی رحمت سے دوری کا ہے اور انتہائی رسوائی اور ذلت کا بھی ہے۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ اللہ کا قرب حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ کی لعنت کے مستحق کون لوگ ہوں گے؟ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ اس آیت میں سے معلوم ہوتا ہے جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
اب غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ کی لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے، سود کھانے والے اور اس کے لکھنے والے اور اس کے گواہی کرنے والے سب پر لعنت کی ہے اور سب گنہگار ہیں، سب پر گناہ کیا ہے برابر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک دوسری حدیث میں بھی پتہ چلتا ہے کہ ملعون من عمل قوم لوط، یعنی جو آدمی لوط علیہ السلام کی قوم کے جیسا عمل کرے وہ لعنتی ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سارق یعنی چور پر لعنت بھیجتے ہیں، جو انڈے کی جیسی حقیر چیز کی چوری تک سے وہ گریز نہیں کرتا، جس کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث سے تھی آپ کے سامنے۔ تو لعنت دراصل کیا ہے؟ ایسے لوگوں پر لعنت ہے۔ لعنت کے جو احکامات ہیں نا، وہ خاص کر کے اس کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر جو خواتین ہوتی ہیں نا وہ اکثر لعنت بھیجتی ہیں، بہت غصہ آنے پر خود پر بھیجتی ہیں، بہت غصہ آنے پر اپنے بچوں پر بھیجتا ہے، بہت غصہ آنے پر اپنے گھر پر، اپنے کام پر، اپنے فرش پر، اپنی چھت پر، اپنی ٹیبل پر، اپنی کرسی پر، اپنی گاڑی پر بھیجتا ہے۔ تو لعنت جس قدر بری چیز ہے نا، اسی قدر اس کے کرنے پر بھی پابندیاں بھی عائد کی گئی ہیں۔ کسی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے، کسی بھی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے، اور کافر پر بھی صرف اس صورت میں کی جا سکتی ہے جب کہ اس کا کفر بالکل ظاہر ہو گیا ہو، یقینی ہو گیا ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کسی کافر پر بھی ہم لعنت نہیں کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وہ نہیں جو طعنہ باز ہو یا لعنت باز ہو یا وہ نابد گو ہو، یعنی کہ ایک ایسا مومن نہیں ہو سکتا کہ وہ دوسروں پر لعنت بھیجتا ہے، وہ طعنہ کرتا ہے، وہ بد کلامی کرتا ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے جو ان سب عیبوں سے پاک ہو۔ یہ ترمذی کی حدیث تھی۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، جس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یعنی زمین اس لعنت کو قبول نہیں کرتی ہے، پھر وہ دائیں بائیں گھومتی ہے، جب کہیں اس کو راستہ نہیں ملتا ہے تو جس پر لعنت کی گئی ہے اس کے پاس پہنچتی ہیں، اگر وہ واقعی لعنت کا مستحق ہے تو اس پر پڑتی ہے، ورنہ پھر اپنے کہنے والے پر پڑ جاتی ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ پھر اس سے بات پتہ چلتی ہے اگر کوئی شخص اس لعنت کا مستحق نہیں ہے تو لعنت پلٹ کر اپنے کہنے والے کے اوپر ہی پڑ جاتی ہے۔ اکثر خواتین اپنے بچے کو لعنتی کہتی ہیں، اپنے گھر کو لعنت کہتی ہیں نا، اپنی کوئی بھی چیز کو، کسی بھی چیز کو لعنت مت کہیں، لعنت مت بھیجیں۔ آیت 53 ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا، یا ان کے پاس سلطنت کا کچھ حصہ ہے تو اس وقت تو وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے نقطے کے برابر بھی نہ دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بخل کا حال بیان کیا ہے کہ اگر ان کے پاس حکومت ہوتی تو شدت بخل کی وجہ سے وہ کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی کوئی چیز کسی کو نہ دیتے۔ آیت 54 ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، تو ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی ہے اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں مدت دراز تک نبوت اور بادشاہت رہی ہے، اور سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام اور دوسرے اولو العزم پیغمبر جو گزرے ہیں، بنی اسماعیل کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما دیا گیا ہے۔ تو یہ کیوں حسد کر رہے ہیں؟ یعنی ان کو کیا ضرورت ہے حسد کرنے کی؟ یہ اس بنا پہ حسد کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں آ کے بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے، یہ اس بنا پر حسد کر رہے ہیں۔ آیت 55 پھر ان میں سے کوئی وہ ہے جو اس پر ایمان لے آیا ہے اور کوئی وہ ہے جو اس پر منہ موڑ گیا ہے، اور جلانے کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔
یعنی اہل کتاب میں سے ہی برے نہیں ہیں، بعض وہ ہیں جو اس کتاب پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور بعض ایمان سے رکے ہوئے ہیں۔ آیت 56، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں عنقریب ایک سخت آگ میں جھونکیں گے، جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یعنی جب کافر ہوں گے نا، جو آگ میں جھونک دیے جائیں گے تو ان پر اس طرح عذاب ہوگا کہ ان کی جو کھالیں ہیں نا، ان کی جب کھالیں سڑ گل جائیں گی تو اللہ تبارک تعالیٰ ان پر نئی کھالیں چڑھا دے گا۔ آج ہمیں سائنس بتاتی ہے کہ جو کھال ہے نا اس کی وجہ سے انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جاڑا، گرمی، برسات، دکھ، تکلیف، درد، کوئی چوٹ لگی، کوئی موچ آ گئی، کوئی زخم ہوا تو ہمیں کیسے محسوس ہوتا ہے؟ یہ ہماری کھال ہی بتاتی ہے ہمیں کیا فیلنگس ہو رہی ہے، کیا ہمیں تکلیف ہے۔ کھال انسان کو احساس کراتی ہے، محسوس کراتی ہے درد کا۔ اور آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کیا حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کھالوں کو جب گل سڑ جائیں گی تو نئی کھالیں چڑھا دیں گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا۔ اہل جہنم کے عذاب کی سختی یہاں بیان کری جا رہی ہے کہ اللہ بہتر ہی جانتا ہے کہ اتنی دیر آگ میں رہنے کے بعد ان کی جو چمڑیاں ہیں وہ کتنی بار جل کر دوبارہ چڑھیں گی، دوبارہ چینج ہوں گی، دوبارہ تبدیلی ہوں گی، یہ واللہ عالم یہ کیا یہ کیسے ہوگا۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جہنمیوں کا جسم بہت بڑا ہو جائے گا، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافروں کے کان کی لو اور کندھے کے درمیان 700 سال کا فاصلہ ہوگا، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی جلد کی موٹائی 3 دن کا فاصلہ ہوگا۔ اس کی جو اسکن ہے، اس کی اسکن کی جو موٹائی اتنی لیئر موٹی ہو جائے گی کہ 3 دن کا فاصلہ ہوگا۔ جتنی زیادہ موٹائی، جتنی زیادہ انسان کا موٹی ہو جائے گی جلد، اتنی زیادہ اس کو احساسات ہوگی، تکلیف ہوگی۔ تو یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے دنیا میں کفر کیا، جنہوں نے اللہ رسول کی بات نہیں مانی۔ آیت 57، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم انہیں عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے ہیں، ہمیشہ ان کے لیے ان میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں بہت سے گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ تو یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے، جو ایمان لیا، جنہوں نے ہر بات پر اللہ اور رسول کی ہر بات پر سمعنا و اطعنا کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے ہر طرح سے سب اچھے اچھے کام کیے، برے برے کاموں سے بچتے رہے، اچھے اچھے کام کیے۔ اور پھر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جزا کیا رکھی ہے؟ ان کے لیے بہترین، ان کے لیے جنات ہے اور ان کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ان کے لیے پاک بیویاں ہیں، ہر برائی، ہر گندگی، ہر نجاست سے پاک ہوں گی اور ان کے لیے کیا ہوں گے؟ ذلاً سلیلا، وندخلہم ذلاً سلیلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو داخل کریں گے گھنے گھنے سائے میں۔ وندخلہم ذلاً ذلیلا سے مراد کیا ہے؟ نہایت درجے کی راحت ہے، بہترین وہ راحت میں ہوں گے، بہترین وہ آرام گاہوں میں ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہوگا کہ سوار یقیناً اس کے سائے میں 100 سال تک چلتا رہے گا، پھر بھی وہ اس کے جو تنے ہیں، اس کے تہ ہے نا، اس کی جو دوری ہے اس کی مسافت نہ کر پائے گا، 100 سال چلنے کے بعد بھی اس کی مسافت پوری نہ کر سکے گا، وہ اس کو طے نہ کر پائے گا، اتنی بڑا اس کا گھنا سایہ ہوگا۔ آیت 58، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے کرو، یقیناً اللہ تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہود کی عادت
یہود کی ایک جو عادت تھی وہ بہت بری عادت تھی کہ وہ امانتوں میں خیانت کرتے تھے اور فیصلہ کرتے وقت رشوت لے کر غلط فیصلہ کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر حکم دے رہے ہیں کہ وہ کیا کریں، وہ امانتوں میں خیانت بالکل نہ کرے۔ یہاں امانت سے جو مراد ہے وہ ہر قسم کی امانت ہے، اس کا تعلق مذہب سے ہو یا دنیاوی معاملات سے، لیکن یہود دراصل کیا تھے، وہ حق کو چھپاتے تھے اور امانت میں خیانت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تاکید حکم دیا ہے کہ وہ امانتوں کی سختی سے حفاظت کرے اور ان کی ادائیگی میں ذرا بھی کوتاہی نہ کرے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کی بھی تعریف فرمائی ہے اور کہا ہے یہ تو بڑی اچھی چیز ہے جس کے برتنے کی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تلقین بھی کر رہا ہے، چاہے وہ حکام ہو اور چاہے پھر وہ رعایا ہو۔ آیت 59، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا حکم مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں۔ پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے رعایا کو اپنی اور اپنے رسول اور اپنے حکام کی بات ماننے کا حکم دیا ہے، ان کے حکم کو ماننے کی اطاعت کا حکم دیا ہے، الا یہ کہ حکام اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ کسی بھی مسئلے میں ان کے دوران اگر اختلاف ہوتا ہے تو اس کا فیصلہ قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیریا بھیجا اور ایک انصاری شخص کو اس کا قائد مقرر فرما دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی اطاعت کرے۔ پھر امیر کسی وجہ سے لوگوں سے ناراض ہو گیا تو اس نے کہا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں؟ اس نے کہا، تو پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم لکڑیاں جمع کرو، انہیں آگ لگا دو، پھر ان میں کود پڑو۔ لوگوں نے لکڑیاں جمع کی، انہیں آگ لگائی اور جب اس میں کودنے لگے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آگ سے بچنے کے ہی لیے تو کی تھی، کیا پھر ہم خود ہی اس میں داخل ہو جائیں؟ وہ اس کشمکش میں تھے کہ آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی اور امیر کا غصہ بھی جاتا رہا۔ پھر انہوں نے واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر اس سے کبھی نہ نکلتے۔ یاد رکھو اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہی ہوتی ہے، یعنی کہ اگر وہ لوگ اس آگ میں داخل ہو جاتے کبھی بھی اس آگ سے نہ نکلتے، یعنی کہ آگ میں داخل ہونے کے بعد وہ کیا ہوتے، سیدھے جہنم میں چلے جاتے۔ تو اطاعت کرنی ہے، جو حکام ہیں ان کی اطاعت کرنی ہے، لیکن کن کاموں میں؟ نیکی کے کاموں میں۔ لیکن اگر وہ آپ کو خودکشی کو کہتا ہے نا تو آپ خودکشی نہیں کر سکتے ہیں۔ آیت 60، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، چاہتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے، بہت دور گمراہ کرنا۔ تو اوپر کی تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کو فرض قرار دیا ہے۔ اب یہاں فرمایا کہ منافق ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہی کرتے ہیں اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور حکم پر راضی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ کسی مشرک سردار یا یہودی یا نصرانی یا عدالت یا کسی بھی عدالت یا کسی کاہن سے فیصلہ کروایا جائے، حالانکہ اسلام ان سب کے انکار کا حکم دیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل نہ کرنے والی ہر عدالت کو طاغوت قرار دیتا ہے۔ افسوس ہے کہ اس وقت اکثر مسلمان ملک ہے وہاں کی عدالتوں میں قرآن اور سنت کا نظام ہی نہیں نافذ ہے۔ آج کو افسوس ہے اور در افسوس ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔